ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اس کو ہم نے 2-3 درسوں کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ جو فطری انسانی ضروریات ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو قرآن کس طرح سے ایڈریس کرتا ہے۔ تو حدیث کے اندر جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بلاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے لیکن وہ انکار کر دے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کو مس کوٹ بھی کیا جاتا ہے، لوگ اس کو نیگیٹو بھی لیتے ہیں کہ جی عورت کو تو بہت اس طرح کہا جاتا ہے اور شوہر کو کوئی نصیحت نہیں ہوتی۔ تو شوہر کے لیے تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ شوہر کے اندر جو فزیکل نیڈز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں عورت کی نسبت۔ تو اگر عورت اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گی تو بالکل امکان ہوتا ہے کہ وہ کہیں شیطان کے ہتھے چڑھ جائے اور وہ غلط کام کرے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اسلام نے لوڑنیوں تک کی جو ضروریات تھیں ان کا خیال رکھا، اور جنگی قیدی عورتوں تک کی ضروریات کا خیال رکھا کہ اگر عورتیں جنگ میں قید ہو کے آتی ہیں تو ان کو بھی ان کی جو نیڈز ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، اور ان کو جائز تعلق اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت نکالی کہ کس طرح سے جس طرح بیوی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور اس کی اولاد جائز ہوتی ہے، اسی طرح ان کے ساتھ جائز اولاد اور جائز تعلق اللہ تعالیٰ نے قائم کرایا تاکہ معاشرے کے اندر ہجان خیزی نہ ہو اور برائیاں نہ پھیلیں اور فحاشی نہ پھیلے۔ تو یہاں بھی اگر بیوی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اگر مرد کے اندر ہجان خیزی آ جائے گی تو پھر معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابیاں آئیں گی اگر وہ پوری نہیں ہوتی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لیٹ میرجز ہیں، دیر سے شادیاں کی جاتی ہیں بچوں کی، یا کیریئر کے پیچھے شادی دیر سے کرتے ہیں، یا اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، تو اس سب کی وجہ سے بھی معاشرے کے اندر ایک ہجان ہے اور اس کی وجہ سے بھی غلط کاریاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ یونیورسٹیز کے اندر ہمیں واقعات ملتے ہیں زنا کے اور غلط کاریوں کے، اور اس طرح کے واقعات بہت سے ہیں جو چھپے رہتے ہیں اور بہت سارے سامنے آ جاتے ہیں۔ کیوں کہ بر وقت شادیاں نہیں ہوتی، لیکن جو ضرورت ہے وہ رہتی ہے اور پھر اس کے لیے غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو اگر شادی بھی ہو جائے اور عورت کوآپریٹو نہ ہو تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور یہ کسی کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ فرشتے پھر اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں کہ اس کا شوہر اگر غلط کاری میں مبتلا ہوگا تو اس کی وجہ سے ہوگا۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھے اور وہ کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرے، اور وہ اپنی بیوی کو خوش بھی رکھے، دلجوئی بھی کرے، اور اس کی ضروریات کو بھی پورا کرے، اس کو غصہ نہ آنے دے تاکہ وہ خوشی خوشی اس کی اطاعت کرے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث بخاری کی حدیث تھی کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ چلی آئے، خواہ وہ چولہے کے پاس، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ خواہ وہ اونٹ پہ سوار ہو۔ تو بہرحال شوہر کی اطاعت اس حالت میں بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ بالکل امکان ہے کہ جنسی بیماریاں پیدا ہوں گی، جنسی ہجان ہوگا، ڈپریشنز ہوں گی۔ تو اچھی بیویاں جو ہیں وہ اس تعلق کو بوجھ نہیں سمجھتی بلکہ اس کو رشتے کی مضبوطی کا طریقہ سمجھتی ہیں۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ شوہر اگر گھر پر موجود ہے تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، کہ یہ نہ ہو کہ اس کو اس کی جو خواہش ہے وہ پوری نہ ہو سکے۔ تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا ہر طرح سے خیال رکھیں، ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ کریں، اور ان کے ساتھ اس تعلق میں بھی کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا جس سے بیوی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض شوہر بھی ہجان میں اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ وہ بالکل کیا کہوں میں جانوروں والا سلوک کرتے ہیں، اور ایسا یعنی جنسی تعلق میں بھی اس طرح کا سلوک بیوی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دائرے کے اندر، اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان کے پاس آؤ مگر اس طریقے سے آؤ جو طریقہ اللہ نے بتایا، من حیث امرکم اللہ۔ تو اس راستے سے اور اس طریقے سے اپنی بیویوں کے پاس جانا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ کوئی غلط راستہ، غلط طریقہ، عمل قوم لوط یا جو دیگر آج کل بہت ساری غلط طریقے شامل ہو گئے ہیں، وہ بالکل بیویوں کے ساتھ اختیار نہیں کرنے چاہیے، اور اگر ایسا کوئی شوہر کرتا ہے تو اس پہ بیوی کو ریزسٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو لیکن اچھی بیوی وہ ہوگی کہ جو اپنے نیک شوہر کے لیے اس کی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ بنے گی۔ ایک اور بڑی اہم صفت ہے جو اس آیت کے اندر تو نہیں ہے لیکن حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا اس صفت کو کہ بیوی کو شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی، حالانکہ وہ کسی وقت بھی اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر شوہر کے بغیر تو پھر یا مطلقہ ہوتی ہے یا بیوہ ہوتی ہے، تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو عورت کے لیے کتنی زیادہ مشکل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کی شکر گزار ہو۔ ایک اور حدیث ہے حضرت اسماء بن یزید انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا کہ اپنے احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو، یعنی شوہروں کی، اور تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے یہاں دنوں تک بیٹھی رہتی ہے، بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ شوہر عطا فرماتا ہے، پھر اللہ اس سے اولاد سے نوازتا ہے، اور اگر کبھی کسی بات پر شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اور یہ عورتوں کا عمومی رویہ ہے کہ احسان مندی کم ہوتی ہے اور تعریف بھی کم کرتی ہیں، شوہر کی شکریہ بھی کم ادا کرتی ہیں، خود تو بہت چاہتی ہیں کہ ذرا اچھے کپڑے پہنے ہو تو شوہر ضرور تعریف کر دے، سمر کے سامنے آتی ہیں چاہیے بھائی ضرور کریں ایسا، لیکن شوہر بھی اگر کبھی اچھے کپڑے پہن لے تو اس کی بھی تعریف کریں، وہ خوبصورت لگ رہا ہو تو اس کو بھی کہیں ہاں بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور اس کی جو نیکیاں ہیں، جو ہمارے پر مال خرچ کرتا ہے، جو ہماری کیئر کرتا ہے، اور کتنے ہی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہمیں بہت ساری یعنی غموں اور تکلیفوں سے بچاتا ہے، اور ساری زندگی ایک عورت شوہر کی یعنی مرہون منت رہتی ہے، تو اسی چیز کی طرف اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اس کو اولاد بھی اس کی وجہ سے ملتی ہے، گھر بھی ملا، عزت بھی ملی، سب کچھ ملا، لیکن ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتی ہے تم تو ہو ہی ایسے، اور کبھی میں نے تم سے کوئی خوبی جو ہے وہ دیکھی ہی نہیں۔ تو کمیاں کمزوریاں سب کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے شوہر سے تو ساری جو نیکیاں ہیں ان کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دینا چاہیے، اور ان کو بالکل ضائع نہیں کر دینا چاہیے کہ نہیں کبھی آپ نے تو کوئی اچھی بات کی نہیں۔ تو بہت یعنی احکام ہیں شکر گزاری کے لیے، اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی۔ تو اس میں بہت سارے واقعات ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، اور ایک بات جو ایک حدیث مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں ضرور آپ کو سنانا چاہوں گی کہ ایک دفعہ عورتوں نے حضرت اسماء بنت زید کو اپنا نمائندہ بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان خواتین کی ایک جماعت کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کے آئی ہوں۔ مجھے سب عورتوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ اللہ سب مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف آپ کو بھیجا ہے، ہم سب آپ پہ ایمان لائے ہیں اور آپ کی پیروی ہم کرتے ہیں، لیکن ہم عورتیں ہیں اور ہمیں تو حکم ہے کہ جی ہم گھر میں رہیں اور پردہ نشین رہیں، گھر میں بیٹھنے والی ہیں، اور مردوں کی اطاعت کریں، ان کی خواہش پوری کریں، ان کی اولاد کا خیال رکھیں، اور مرد جو ہیں وہ تو جمعے پڑھنے جاتے ہیں، جنازوں میں جاتے ہیں، جہاد میں حصہ لیتے ہیں، تو وہ تو فضیلت پا گئے، اور ہم پیچھے بیٹھ کے ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا مجھے جو اچھا لگتا ہے اس میں عورتوں کا کمپیریزن ہے مردوں کے ساتھ۔ ایک آج کی عورت کمپیریزن کر رہی ہے نا، وہ تو یہ کہتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جاتا ہے میں کیوں نہ جاؤں، اور وہ ایسا لباس پہنتا ہے میں کیوں نہ پہنوں، مجھے پردے میں بند کیا گیا، اس کو پردے کا نہیں کہا میں کیوں پردہ کروں، مجھے اس کی خدمت کا کہا گیا میں کیوں خدمت کروں، وہ تو میری خدمت کرے۔ یعنی یہ رویہ ایک متحارب رویہ ہے اور ایک بغاوت ہے اللہ رسول کے ساتھ کہ جو آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں اس کو بھی دیں تب ہم کریں گے، اس کو بھی بہت سے حکم دیے گئے ہیں۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ ہم تو آپ کی اطاعت میں گھر بیٹھے ہیں لیکن ہمیں ملے گا کیا؟ یعنی نظر جو ہے وہ آخرت کے اجر پہ ہے کہ وہ بازی ہم سے اس میں نہیں لے گے کہ وہ باہر جا رہے ہیں اور پردہ نہیں کر رہے، وہ رعایتیں لے رہے ہیں ہمیں رعایتیں نہیں مل رہی، نہیں، نظر کس پہ ہے؟ مجھے گھر بیٹھ کے اجر کیسے ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ بتاؤ تم نے کسی خاتون کو اپنے دین کے بارے میں اس عورت سے زیادہ اچھی بات پوچھتے سنا ہے؟ پسند کیا سوال۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم جو تھے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے نہیں سنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اسماء جاؤ، تمہارے پیچھے جو عورتیں ہیں ان سب کو بتا دو کہ تمہارا اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی خوشنودی کی فکر اور ان کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے ان کے کہے پہ چلنا تمہاری تمام دینی خدمات کے برابر ہے جن کی اہمیت کا بھی تم نے تذکرہ کیا۔ میں نے اس سے پہلے کہا کہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ مفہوم ہے کہ گھر بیٹھ کے جو عورت اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کی خوشنودی کی فکر کرتی ہے، اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو اس کو وہ اجر ملے گا جو اجر
اجر ایک مرد کو جہاد پہ جا کے ملتا ہے، یا اس کو جمعے کا ملتا ہے، یا نماز باجماعت کا ملتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس سے بڑی خوشخبری کسی عورت کے لیے ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہیں، شوہر کما کے لا کے دے رہا ہے، اور اس کی ہر چیز کے لیے فکر مند ہے، اس کے گھر کی ضروریات کے لیے فکر مند ہے، اس کی صحت کے لیے فکر مند ہے، وہ بیمار ہوتی ہے اس کو لے کے جاتا ہے، اس کی ساری خواہشات کا، میں نیک شوہر کی بات کر رہی ہوں، خواہشات کا خیال رکھتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور سارا دن کھپتا ہے اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اور پھر وہ جہاد پہ بھی جاتا ہے اور وہ جمعے پہ بھی جاتا ہے. تو اس کو اس ساری چیزوں کے بجائے اجر کس پہ مل رہا ہے؟ گھر بیٹھنے پہ، اس کی گارڈننگ پہ، اس کے رازوں کی حفاظت پہ، اس کے مال کی حفاظت پہ، اپنی عزت کی حفاظت پہ، اپنے سجنے سنورنے پہ اس کو اجر مل رہا ہے. بچوں سے محبت اس نے کرنی ہی ہے، لیکن اپنے بچوں سے محبت کا اجر اس کو اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا اجر یہ دے رہا ہے. اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ نیک بیوی دنیا کی بہترین متاع ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمیں اس پہ اعتراض کرنا چاہیے کہ جی وہ تو باہر نکل گیا، مجھے باہر نہیں جانے دیا. جو کمپیریزن ہے بالکل ہی کچھ اور. تو کمپیریزن ہمارا اس میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اجر کس میں ملے گا، اس کو اجر کس میں ملے گا. تو اجر کی فکر کریں، اللہ کی رضا کی فکر کریں، تقوی کی فکر کریں، ایمان کی فکر کریں. اس سب میں ہمارے لیے اجر ہے، ہمارے شوہر کے لیے اجر ہے. جو اللہ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں کو کہا، یہاں پہ مخاطب مردوں کو پہلے کیا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں. ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ آیت آئی تھی جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ رمضان میں ہم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. تو اس کے لیے یہ آیت جب نازل ہوئی کہ راتوں کو تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو اور دن کو تمہیں روزے کی حالت میں احتیاط کرنی ہوگی. تو وہاں انہیں بتایا گیا کہ ہاں ان کے پاس تم جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو اور جو مستقبل اپنا ہے اس کو سنوارو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے جو مستقبل میں یعنی اولاد رکھی ہے اس کو تلاش کرو ان بیویوں سے، یعنی خالی آزاد شہوت رانی نہ کرو. اور وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اتنی خوبصورت یہ آیت ہے. اگر مرد اور عورتیں دونوں اس کو دیکھیں، اس آیت کو ایک غیر مسلم نے پڑھا تھا، بریلینٹ اکانومسٹ تھے، کیرن ایشورتھ ان کا نام تھا. تو انہیں احساس ہوا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا کس قدر خیال رکھا ہے اور اس آیت میں کتنی گہرائی موجود ہے. اور وہ ایمان لے آئے اور اس وقت وہ وہاں کے اسلامی تنظیموں کے ساتھ ہیں. بہت زیادہ خوبصورت یہ آیت ہے کہ لباس قرار دیا شوہر کے لیے بیوی کو اور بیوی کے لیے شوہر کو. تو لباس سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے کہ لباس تحفظ کا ایک ہمارے لیے ذریعہ ہے کہ ہمیں سردی گرمی سے بچاتا ہے، اور بہت سی جو ہمارے عیوب ہیں ان کو چھپاتا ہے، یعنی ستر پوشی بھی کرتا ہے، زینت کا ذریعہ ہے، وقار کا ذریعہ ہے، اور ہمیں آرام پہنچاتا ہے. سردی میں آرام پہنچاتا ہے، گرمی میں آرام پہنچاتا ہے. تو یہ سارے فوائد ہیں جو ہم لباس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. اور لباس جسم کے ساتھ، ہن لباس لکم، اس طرح اللہ نے کہا کہ جیسے لباس تمہارے بالکل ساتھ ہوتا ہے تو اسی طرح بیوی کو بھی دل کے ساتھ ہونا چاہیے، اور بیوی کے لیے شوہر کو اس طرح سے ساتھ ہونا چاہیے. تو اچھا لباس کیسا ہوتا ہے ہم سب کو بھی پتا ہے، ہم اس کو دیکھیں اور ہم لباس کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں. لباس کے لیے بہت محتاط رہتے ہیں، اس کو خراب نہیں ہونے دیتے، کہ اگر کوئی داغ لگ گیا ہے تو کیا اس کو ہم سب کے سامنے نمایاں کرتے ہیں. اگر کوئی ادھڑ گیا ہے کہیں سے تو کسی محفل میں ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو یہ لباس، اگر شوہر ہمارا لباس ہے، شوہر کے لیے بیوی لباس ہے، تو اس کی کیا خوبیاں اور خامیاں اس کو ہر جگہ بیان کرتے رہنے چاہیے. تو عیوب چھپاتا ہے لباس ہمارا. تو ہم نے بھی اپنا جو بھی شوہر ہے یا بیوی ہے تو ہم نے اس کے عیوب چھپانے ہیں کہ کسی کو نظر نہ آئے کہ یہ کہاں سے پھٹا ہوا ہے. تو مذاق میں بھی کبھی نہ شوہر کو اور نہ بیوی کو اپنے شوہر کی یا بیوی کی جو کمزوری ہیں ایک دوسرے کے سامنے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ اپنی بچوں کے سامنے بھی. اور اچھے میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھتے ہیں اور خامیوں سے صرف نظر کرتے ہیں. اگر ہم خوبیوں پہ نظر رکھیں گے تو زندگی آسان ہوگی، اور اگر ہم ایک دوسرے کی خامیوں پہ نظر رکھیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. تو اگر کوئی کبھی معاملہ ہو بھی گیا، چھوٹے موٹے کوئی ہو بھی گئی خرابی، تو اس کو فوراً دور کر لیا جائے، اس کو دل کے اندر نہ رکھا جائے، اس معاملے کو بڑھنے نہ دیا جائے. اور لباس کے متعلق ہم واشنگ انسٹرکشنز جو ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس خاندان کے بارے میں بہت ساری انسٹرکشنز مل رہی ہیں. اس قرآن و حدیث سے ہم اس سب کا خیال رکھیں اور اس کی امینڈمنٹ بر وقت کرتے رہیں، احتیاط کریں تاکہ لباس خراب ہو ہی نہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اچھا لباس ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں سب اس کو دیکھیں. تو اگر بہترین لباس پہن کے بھی ہم منہ بنا کے رکھیں تو وہ یعنی مسکراہٹ چہرے پہ نہ ہو تو اچھا لباس بھی اچھا نہیں لگتا. تو مطلب یہ ہے کہ ناشکری کی بدولت زندگی جیرن ہو جاتی ہے. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے شکر گزار ہوں، مطمئن ہوں، اور بہترین جوڑ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس پہ راضی
رہیں. اگر کوئی کیڑا کبھی آ بھی گیا ہے لباس کے اندر، شوہر کے اندر یا بیوی کے اندر، تو اس کو کیا سب کے سامنے نکالنا چاہیے؟ نہیں، اس کو بھی ہم علیحدگی میں جائیں میاں بیوی اور اپنے اس مسئلے کو حل کر لیں. ہم لباس کو حتی الامکان صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے گندے ہاتھ لباس سے نہیں پونچھتے. تو اگر شوہر ہمارا لباس ہے تو اس پہ بھی ہم نے کوئی گندگی نہیں ڈالنی، اس کو خود میلا نہیں کرنا. اور اگر بیوی لباس ہے تو شوہر اس کو میلا نہیں کرے گا اور اس کے صفائی کا خود خیال رکھے گا. تو لباس اگر سکون اور راحت کا ذریعہ ہے تو ہم بھی اس میں سوچیں کہ کیا میں اپنے شوہر کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ ہوں، اور شوہر سوچے کہ کیا وہ اپنی بیوی کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ ہے. تو اس چیز کی ہم احتیاط کریں. پہلے تو انہیں رشتہ لیتے وقت ہم نے پورا درس کیا کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے جوڑ کا رشتہ ہو اور مناسب ہو، اور پھر اگر جو رشتہ ہو گیا ہے پھر ہم ایک دوسرے کو راحت اور سکون پہنچانے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے وقار کا اور عزت کا خیال رکھیں. کیوں اچھی بیویاں بنے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ اچھی بیوی کے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر یہ ساری صفات ہوں. اور شوہر کی جو جنت ہے وہ والدین کی خدمت کے ساتھ اللہ نے مشروط کی ہے، اور یہ الگ فرمایا کہ بہترین شوہر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہیں. اور اس پہ لیکن جو خدمت ہے وہ ماں کی زیادہ ہے کہ وہ ماں کی خدمت کرے، اور بیوی کی جنت جو ہے وہ شوہر کے ساتھ مشروط کی ہے کہ جنت میں وہ عورت جائے گی جو شوہر کی اطاعت گزار اور فرمانبردار ہوگی. شیطان سب کچھ کرتا ہے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے، بہت کچھ کرتا ہے. اور قرآن کے اندر بھی جو سورۃ البقرہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہاروت اور ماروت آئے تھے وہ جادو سکھاتے تھے اور لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈلوانے کے لیے. اور شیطان کا سب سے پسندیدہ کام جو اپنے چیلوں کو وہ لگاتا ہے، حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کرائے. اب ہم نے اتنی لمبی تفصیل دیکھی کہ اپنے گھر کو مضبوط رکھنے کے لیے میاں کو کیا کرنا ہے اور بیوی کو کیا کرنا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جادو ٹونا بھی بہت زیادہ ہے. ہمیں حفاظت کی دعائیں بھی صبح شام پڑھنی چاہیے. ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ حاسدین بھی بہت ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ کوئی ہنستا مسکراتا گھرانہ ہوتا ہے تو اس کو تو لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے، اپنے قریبی رشتہ دار ہی نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے صبح شام کی حفاظت کی دعائیں بھی اپنا معمول بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھتے تھے تو ہم بھی ان دعاؤں کو پڑھیں اور اپنے گھر کی حفاظت کی فکر کریں. ایک طرف ہمارے اللہ کے یہ سارے احکام ہیں اور دوسری طرف شیطانی قوتیں ہیں، استعماری ایجنڈے ہیں جو ہمیں ان سب سے برگشتہ کر رہے ہیں. ایون جو لطیفے چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر چلتے ہیں وہ میاں اور بیوی کے لطیفے ہوتے ہیں. بیوی کو ڈی گریڈ کرنا اور گرل فرینڈ کو اور دوسرے تعلقات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، ان کے اندر گلیمر دکھانا، یہ آج کا شیطانی ایجنڈا ہے. اور عورت کی آزادی کی صورت میں بھی یہ ہے، عورت کو ایک متحارب فریق بنا کے کھڑا کر دینا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں چکنا رہنا ہے، اور ہم نے اپنے گھر کی حفاظت سب کچھ کرنا ہے. کس لیے کرنی ہے؟ اپنے اللہ کی رضا کے لیے. ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ برکتیں نازل کرے گا، ہمارے گھروں کی حفاظت کرے گا، ہم سے راضی ہوگا، ہمارے شوہر ہم سے راضی ہوں گے، اور ہم سب اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.